اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوهام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذین هم محسنون صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے اور خداوند کریم کا جتنا شکر ادا کیا جائے کہ ایک مرتبہ پھر اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس مہینے کو درک کر سکیں۔ یقیناً کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو گزشتہ سال زندہ تھے لیکن اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن خدا نے ہمیں بہرحال یہ مہلت، یہ توفیق دی کہ ہم اس بابرکت مہینے کی ساعتوں سے فیض حاصل کر سکیں، اور بالخصوص جو خداوند کریم نے ایک اپنا وسیع دسترخوان پھیلایا ہے اس مہینے میں، اس سے بھرپور طریقے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ یقیناً ماہ مبارک رمضان ہے تو مختلف موضوعات پر آپ نے گفتگو سنی بھی ہوگی اور آپ نے خود گفتگو کی بھی ہوگی، لیکن اکثر جو گفتگو کی جاتی ہے یعنی ان موضوعات میں سے جو بہت زیادہ اس پر گفتگو کی جاتی ہے وہ تقوی الہی کا موضوع ہے، اس لیے کہ خود قرآن مجید میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر بالکل ویسے ہی روزے فرض کر دیے گئے کہ جیسے گزشتہ لوگوں پر، تم سے پہلے والے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ یہ روزے ہم نے کیوں فرض کیے، یعنی ان روزوں کی ایک حکمت خداوند کریم بیان فرما رہا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ شاید تم متقی بن جاؤ، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ہر عبادت کا ایک اثر ہے کہ جس کو بعض روایات میں یا خود قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، جیسے نماز کا ایک اثر ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ فحش باتوں سے، بری باتوں سے اور برائی کی باتوں سے انسان کو بچاتی ہے، یعنی یہ نماز کا اثر ہے۔ یعنی اگر انسان صحیح طریقے سے نماز ادا کرے جس طریقے سے شریعت نے کہا ہے تو یہ نماز کا اثر یہ ہوگا کہ وہ بچے گا فحش باتوں سے، بری باتوں سے اور برائی کی منکر کی باتوں سے۔ اسی طریقے سے روزے کا اثر یہ بیان کیا کہ روزہ سب سے زیادہ مددگار ہے تقوی حاصل کرنے پر، یعنی اگر انسان متقی بننا چاہتا ہے، تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ یہاں پر اکثر روایت میں صبر سے مراد روزہ ہے، روزہ رکھ کر اور نماز پڑھ کر مدد طلب کرو۔ کس چیز پر مدد طلب کرو، یعنی اپنا تزکیہ نفس کے اوپر، اپنے کو معنوی اعتبار سے اپنی ترقی کے لیے اگر تمہیں مدد چاہیے تو اس میں جو سب سے زیادہ مددگار چیز ہے وہ کیا ہے، روزہ ہے۔ تو روزے کا جو اثر بیان کیا، یعنی ہر عبادت جو انسان انجام دیتا ہے وہ گویا تقوی کا نتیجہ ہے۔ یعنی انسان اگر متقی ہوگا تو نماز پڑھے گا، انسان اگر متقی ہوگا تو حج انجام دے گا، انسان متقی ہوگا تو مثال کے طور پر دیگر واجبات انجام دے گا، لیکن واحد شاید روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کا اثر تقوی ہے، یعنی جس کا حاصل خود تقوی ہے۔ یعنی اگر آپ کو تقوی حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ کئی روایت ہیں، یہ عمومی روایت موجود ہیں، بالخصوص ہفتے میں 2 دن مثال کے طور پر روزہ رکھنا، یا مستحب روزے کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور یہ تاکید اسی وجہ سے کی گئی ہے کہ
روزہ جب انسان رکھتا ہے تو گویا اس کی جو خواہشات ہیں وہ خواہشات کنٹرول ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان جو کچھ کھاتا ہے، جو کچھ پیتا ہے، اس سے اس کی خواہشات جنم لیتی ہیں۔ جب خواہشات انسان کی جنم لیتی ہیں تو وہ خواہشات انسان کو ابھارتی ہیں گناہ کے اوپر کہ انسان گناہ کرے، لیکن جب وہ خواہشات کم ہو جائیں گی یا ضعیف ہو جائیں گی تو پھر جو ان کا اثر ہے گناہ کو انجام دینے میں وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ اس لیے کہا کہ روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن سکو، لعلکم تتقون۔ یہ ایک مقدماتی گفتگو تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ جو اصل ہمارا موضوع ہے وہ مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، اور دیگر کتابوں میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، خطبہ حمام کے نام سے۔ حمام ہے ہاتھی والا ہے، دو چشمے والا ہے، خطبہ حمام، یا اس کو خطبہ متقین بھی کہا جاتا ہے، جس خطبے میں مولا کائنات نے علیہ السلام متقین کی صفات کو بیان کیا ہے۔ حمام ایک شخص ہے جو کہ انتہائی عابد اور زاہد شخص ہے، اور زہاد میں یعنی 9 مشہور افراد تھے جو انتہائی زہد کے اعتبار سے مشہور تھے، ان میں سے اس کا ایک شمار ہوتا تھا حمام کا۔ مولا کائنات کا چاہنے والا، مولا کائنات سے محبت رکھنے والا، کہا کہ مولا کائنات میرے لیے متقین کی صفات ایسے بیان کریں کہ گویا میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو مولا کائنات نے پہلے تو کہا کہ یعنی مختصر سا جواب دیا کہ روایت کے جو جملے ہیں فتثاقل علیہ، یعنی امام علیہ السلام نے فتثاقل عن جوابہ، اس کے جواب سے امام نے تھوڑا سا جسے کہنا چاہیے توقف سے کام لیا، جواب نہیں دینا چاہتے تھے، لہٰذا بہت مختصر سا جواب دیا اور قرآن مجید کی ایک آیت کو بیان کیا، جس آیت کو ہم نے سرنامہ کلام کے طور پر بھی پیش کیا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ فرمایا کہ یا حمام اتق اللہ و احسن، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نیک عمل انجام دو۔ یہ جو 2 جملے امام نے کہے، اس کے اوپر قرآن مجید کی آیت پیش کی۔ وہ آیت کیا ہے؟ سورہ مبارکہ نحل کی آیت ہے کہ بے تحقیق خداوند کریم ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف تقوی ہے، ایک طرف محسنون کا ذکر ہے، تو یقیناً آپ کے ذہن میں سوال یہ ہوگا کہ تقوی کے تو خود معنی یہ ہیں کہ انسان واجبات کو ادا کرے اور محرمات سے بچے، تو اس میں خود بخود محسنون آ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی جب کہا کہ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو تقوی کے معنی ہمیں کیا بتائے گئے ہیں کہ محرمات سے بچا جائے اور واجبات کو انجام دیا جائے، تو اس میں خود بخود محسنون کا جو آگے جملہ ہے وہ شامل ہے۔ پھر الگ سے وہم محسنون کی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اکثر مفسرین نے یہاں پر اس کی جو تفسیر کی ہے وہ اس طریقے سے کی ہے کہ اتقوا اللہ سے مراد فقط محرمات سے بچنا ہے اس آیت میں، اور محسنون سے مراد یہ ہے کہ فرائض کو انجام دو، یعنی محرمات سے بچو اور فرائض کو انجام دو، یہ تقوی الہی ہے۔ یعنی یہ مختصر سا جواب امام نے دیا حمام کو، اور کہا کہ بس یہی متقین کی صفات ہیں۔ لیکن حمام جو کہ شوق میں تھے، اشتیاق میں تھے، وہ اس مختصر سے جواب پر قانع نہیں ہوئے۔ بس اوقات استاد جو ہے وہ شاگرد کو آزمانا بھی چاہتا ہے کہ اس میں کتنا جوہر پایا جاتا ہے، لہذا مختلف قسم کے جوابات ہوتے ہیں۔ کچھ شاگرد وہ ہوتے ہیں جو مختصر سے جواب پر قانع ہو جاتے ہیں، یا سطحی جواب پر قانع ہو جاتے ہیں، ایسے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، یعنی ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی، تجربہ ہے ہمارا کہ ہم جب اپنے اساتذہ سے سوال پوچھتے تھے تو وہ ایک ایسا جواب دیتے تھے جو سطحی سا جواب ہوتا تھا یا مختصر سا جواب ہوتا تھا، تو بسا اوقات ہم قانع ہو جاتے تھے، اور بسا اوقات قانع نہیں بھی ہوتے تھے تو استاد کے رعب کی وجہ سے دوبارہ نہیں پوچھتے تھے کہ مثال کے طور پر یہ اس میں یہ اشکال ہے، یا اس میں یہ مسئلہ ہے، یا یہ بہت سطحی جواب ہے، لیکن اگلے دن جا کے پھر دوبارہ جب ہم سے سوال کرتے تھے تو پھر وہ اس کا تفصیل سے جواب دیتے تھے استدلال کے ساتھ۔ تو یہ ایک اساتذہ کا طریقہ کار ہوتا ہے، روش ہے اساتذہ کی۔ تو خود مولا کائنات جو کہ یعنی ان سے بڑھ کر استاد کون ہوگا،
تو حمام بھی ایسے شاگرد جو یعنی کم از کم میرے جیسے تو نہیں تھے نکمے، انہوں نے سوال کیا، کہا کہ نہیں اتنا جواب کافی نہیں ہے بلکہ میرے لیے اور بیان کریں۔ تو پھر مولا کائنات نے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 105 سے زائد صفات کو بیان کیا متقین کی۔ اور اس خطبے کے آخر میں یہ ہے کہ جب امام خطبہ تمام کر چکے یعنی یہ صفات بیان کر چکے تو روایت کہتی ہے کہ فصعق حمام صعقۃ کانت نفسہ فیہا، حمام نے ایسی زوردار چیخ ماری کہ اس چیخ کے مارتے ہی حمام نے اپنی جان آفرین کو سپرد کر دی، یعنی اسی وقت حمام چیخ مار کے مر گئے یعنی جب یہ صفات سنی۔ یعنی ایک طرف ہم ہیں کہ روزانہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، روزانہ جو ہے وہ مولا کائنات کے اقوال پڑھتے ہیں اور سناتے بھی ہیں، لیکن ہم پہ خود کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ حمام جو کہ فقط سنانے والے نہیں تھے بلکہ عمل کرنے والے تھے، لہٰذا انہوں نے اس طریقے سے ان صفات کو لیا، یعنی یہ صفات جو مولا کائنات نے بیان کی گویا حمام پر بہت زیادہ سنگین اور گران گزرا کہ کیسے ممکن ہے میرے لیے کہ ان صفات کو اپنایا جائے کہ جب کہ خود میرا مولا متقیان ہے، گواہی دیتے ہیں امام المتقین، متقین کے امام ہیں۔ بہرحال جب حمام کی جان نکل گئی تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اما واللہ لقد کنت اخافها علیہ، خدا کی قسم آگاہ ہو جاؤ مجھے اسی بات کا خوف تھا، یعنی میں جو اس کو بیان نہیں کر رہا تھا مجھے اسی بات کا خوف تھا۔ کیوں خوف تھا؟ کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس کا دل پاک و پاکیزہ ہے، یہ برداشت نہیں کر پائے گا، لہٰذا میں اس کو بیان نہیں کر رہا تھا، لیکن باوجود اس نے اصرار کیا تو میں نے بیان کیا۔ ثم قال هكذا تصنع المواعظ البالغہ باہلھا، اسی طریقے سے بلیغ نصیحتیں اپنا اثر کرتی ہیں، لیکن جس بات کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ نصیحت کا اہل ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ہم نصیحت کے اہل نہیں ہیں تو ہمارے سامنے آپ قرآن تو کیا پوری 4 آسمانی کتابیں پڑھ کے سنا دیں، توراۃ، زبور، انجیل، قرآن مجید مثال کے طور پر سارے صحیفے آپ پڑھ کے سنا دیں، تو اگر آپ کی خود زمین زرخیز نہیں ہے تو اگر جسے کہنا چاہیے کہ انبیاء میں جو سب سے افضل ترین نبی ہیں سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ان سے افضل تو کوئی نہیں ہے، انبیاء کے سردار ہیں، سید المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ان سے بڑھ کر خدا نے کسی نبی کو نہیں بھیجا ہے مقام و مرتبے میں۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ کی زمین زرخیز نہیں ہے تو جہاں اس محفل میں ابو ذر بن رہے ہیں وہیں اس محفل میں ابو جہل بھی موجود ہے، وہیں اس محفل میں مثال کے طور پر ابو لہب بھی موجود ہے۔ تو کیا سبب ہے کہ ایک پر اثر ہو رہا ہے دوسرے پر اثر نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کی زمین زرخیز ہے، دوسرے کی زمین کیا ہے؟ سخت ہے، سنگ دل ہو چکے ہیں، صحیح بات، اچھی بات، نیک بات دلوں پر اثر نہیں کرتی ہے۔ یہی کچھ ہوتا رہا ہے، یعنی طول تاریخ میں ایسی ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں بھی روایت نقل کی جاتی ہے، خیر مجھے حوالہ تو ابھی اس وقت معلوم نہیں ہے لیکن بہرحال روزے کی حالت میں ہوں، لیکن ایک روایت بہرحال نقل کی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ سے کسی نے کہا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ خداوند کریم گناہ گاروں پر یہ عذاب کرتا ہے، فلاں عذاب کرتا ہے، یہ کرتا ہے، تو میں گناہ گار ہوں، یعنی کہنے کا مطلب اس کا یہ تھا کہ میں گناہ گار ہوں، مجھ پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔ تو وہی نازل ہوئی حضرت موسیٰ پر، کہا کہ اس بندے سے کہو کہ تیرے لیے میرا یہی عذاب کافی ہے کہ نیک باتیں تیرے دل پر اثر نہیں کرتی، یعنی یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ جب انسان کہاں کس منزل پر پہنچ جائے، عمیٌ صم بکم عمیٌ فہم لا یفقہون، جب انسان اس منزل پر پہنچ جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہے۔ یہ جو ایک روایت بھی نقل کی جاتی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل میں آ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ بڑا ہوتا رہتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، دوبارہ وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتے ہیں، جب دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، خداوند کریم نے ان کے دلوں پر
دلوں سے مراد یہاں پہ عقل ہے، یعنی ان کے عقلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دیے۔ جب انسان اس مرحلے پر پہنچ جائے، اچھا یہ مرحلہ بھی انسان اپنے اختیار سے پہنچتا ہے، ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ خدا نے جان بوجھ کر جو ہے وہ انسان کے دل پر مہر لگا دی۔ خدا تو چاہتا ہے کہ پوری انسانیت ہدایت حاصل کرے، لیکن اگر انسان ہی نہ چاہے اور اپنے آپ کو اس نہج پر پہنچا دے کہ جہاں پر خداوند کریم اس کے دل پر مہر لگا دے، تو پھر انسان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی امام معصوم کا قول اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ کربلا کا واقعہ اس کی شاید مثال ہے۔ کتنے خطبے دیے امام نے، کتنے خطبے دیے، یعنی شب عاشور سے لے کر عصر عاشور تک، یہاں تک کہ سارے انصار شہید ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی خطبہ دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی سمجھا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب امام زخمی ہو کر یعنی زمین پر رہیں گے اور اس وقت امام ایک آنکھ کھول کر دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں تو چلا جا، تو میرا قاتل نہیں ہے، یعنی اس وقت بھی امام یہ چاہ رہے ہیں کہ صحیح ہے، تم نے میرے انصار کو قتل کر دیا، تم نے میرے رشتہ داروں کو قتل کر دیا، تم نے میرے بیٹوں کو قتل کر دیا، لیکن ابھی بھی میں حریص ہوں اس بات پر کہ تم اس گمراہی سے جان چھڑا لو، ہمیشہ جہنمی نہ بنو۔ لیکن امام معصوم کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب بلیغ نصیحتیں اس کا اہل سنتا ہے تو اس کے پر اثر اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اتنا سننا تھا، پھر ہر محفل میں امام کے بہرحال مخالف تو تھے۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ فما بالک یا امیر المؤمنین ویحک، اے امیر المؤمنین آپ نے یہ کیا کیا، یعنی گویا وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے حمام کو مار دیا، یعنی نہ آپ یہ خطبہ دیتے، نہ آپ یہ بیان کرتے، نہ حمام کی جان جاتی۔ تو گویا نعوذ باللہ نسبت دے رہا تھا کہ اس کے جو بھی اس کی جان گئی ہے وہ آپ کی وجہ سے گئی ہے۔ امام نے فرمایا کہ ویحک، وائے ہو تجھ پر، ان لکل اجل وقتا، ہر موت کے لیے ایک وقت معین ہے، لا یعدوہ، اس وقت سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، جس وقت موت لکھی ہوئی ہے اسی وقت آنی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ وسببا لا یتجاوز، ہر شخص کی موت کے لیے ایک سبب معین ہے، وہ اس معین سبب سے تجاوز نہیں کر سکتا ہے۔ فمہلا لا تعود لمثلہا، پس انتظار کرو اور اس قسم کی بات دوبارہ نہ کہو۔ فإنہا نفث الشیطان علی لسانک، یہ جواب بھی مولا کائنات ہی دے سکتے تھے، کہا کہ یہ تیری بات نہیں ہے، یہ شیطان نے تیری زبان پر پھونک ماری ہے، یعنی تو جو گفتگو کر رہا ہے یہ شیطان تجھ سے بلوا رہا ہے کہ گویا امیر المؤمنین نے جو ہے وہ حمام کی جان لے لی۔ بہرحال یہ خطبہ متقین یا خطبہ حمام انتہائی مشہور و معروف خطبہ ہے۔ خطبہ متقین بھی کہتے ہیں اس کو، خطبہ حمام بھی کہتے ہیں۔ اس کے مختلف نمبر ہیں، یعنی جو کیونکہ نہج البلاغہ جو ہے وہ مختلف اعتبار سے آئی ہے، تو جو ہے وہ 184، 186، 192، 193، 194، یعنی مختلف نہج البلاغہ میں، جی مختلف نہج البلاغہ میں اس کو مختلف نمبر پہ رکھا گیا ہے۔ جو فہرست ہے نا اس میں بھی ہے یہ حمام کے نام سے۔ اچھا، یہ جو خطبہ ہے یہ فقط نہج البلاغہ میں نقل نہیں ہوا ہے، بلکہ نہج البلاغہ سے پہلے بھی، جیسے کہ کتاب سلیم بن قیس، اس کا تعارف ہم پڑھ چکے ہیں، یاد ہے یا نہیں یاد؟ ابان بن عیاش نے سلیم بن قیس ہلالی سے اس کو نقل کیا ہے، اس خطبے کو۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کتاب امالی میں، شیخ صدوق کی کتاب امالی میں اس خطبے کو نقل کیا گیا ہے۔ مجلس کا نمبر جو ہے وہ 84 ہے، حدیث کا نمبر 2، اور کتاب امالی میں اس خطبے کو امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نقل کیا۔ اسی طریقے سے شیخ کلینی نے، صدر الاسلام شیخ کلینی نے کافی میں باب المؤمن صفاتہ و علامتہ، اس میں اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے ابن قتیبہ نے جو ہے وہ کلینی اور صدوق سے پہلے اس خطبے کا کچھ حصہ جو ہے وہ کتاب زہد میں نقل کیا ہے، کس سے؟ عیون اخبار سے۔ اور علامہ مجلسی نے، جو کہ ظاہر سی بات ہے وہ شارح ہیں کتاب کافی کے، تو انہوں نے مرات العقول جو کہ شرح ہے کتاب کافی کی، اس میں بھی اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ ابن شعبہ حرانی نے
جو کہ شیخ صدوق کے ہم اثر ہیں، انہوں نے تحفہ العقول میں اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ اگرچہ کہ کچھ تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے عبارت میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل بہت زیادہ اختلاف ہو، ملتی جلتی عبارتیں پائی جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کراچیگی نے کنز الفوائد میں، کمال الدین محمد بن طلحہ شافعی نے جو ہے وہ مطالب السؤول میں، سبط ابن جوزی نے جو تذکرۃ الخواص میں، اور علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ یہ خطبہ اتنا اہم خطبہ تھا اور اتنا دل نشین خطبہ تھا کہ اس کی کئی ساری شروحات بھی لکھی گئی ہیں، جیسے خود جو میں کتاب آپ کے سامنے لایا ہوں، یہ بھی اسی شرح خطبہ متقین اس کتاب کا نام ہے، صحیح۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کی کتابیں، اس کی شرح لکھی گئی ہیں فارسی میں ہیں، جی یہ فارسی میں، سید مجتبیٰ علوی تراکمی۔ اس خطبے کی شرح جو ہے وہ شرح خطبہ حمام جو ہے وہ خود علامہ مجلسی محمد تقی ابن مقصود علی مجلسی نے اس کی شرح لکھی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ شیخ الاسلام استباناتی نے، مرزا ابو القاسم بن مرزا احمد شیخ الاسلام استباناتی، انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے۔ ایک شرح جو ہے وہ سید علاء الدین گلستانے ہے، انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور شرح تقی بن حسین علی حروی اصفہانی حائری، انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے، اور مختلف لوگوں نے بہرحال اس کی جو ہے وہ شروحات اس خطبے پر لکھی گئی ہیں۔ حمام کون ہے؟ سوال یہ، جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ حمام مولا کائنات کا چاہنے والا ہے، مولا کائنات کے شیعوں میں سے ہے، لیکن اس کا شرح نسب کیا ہے؟ تو دو اس کے جو ہے وہ نسب بیان کیے ہیں۔ ایک نسب وہ ہے جو ابن ابی الحدید معتزلی نے بیان کیا ہے، اور ایک وہ ہے جو کہ کنز الفوائد میں کراچیگی نے اس کا نسب بیان کیا ہے۔ ابن حدید نے بیان کیا کہ حمام بن شریح بن یزید بن مرہ بن عمر بن جابر بن یحییٰ بن اصحب بن کعب بن الحارث بن سعد بن عمر بن زحل بن مران بن سیفی بن سعد العشیرہ، یہ پورا نسب ہے جو کہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سن لیں اس کو۔ یہ ایک نسب ہے جو کہ ابن ابی الحدید معتزلی نے، جو کہ شارح ہیں نہج البلاغہ کے، انہوں نے بیان کیا ہے۔ دوسرا جو نسب ہے جو کہ بیان کیا گیا ہے کنز الفوائد میں، اور اسی نسب کی تائید ملتی ہے، یعنی شیعہ علماء نے اس دوسرے نسب کی تائید کی ہے کہ حمام بن عبادہ بن خثیم، حمام بن عبادہ بن خثیم، یہ جو کہ چچا زاد بھائی ہیں ربیع بن خثیم کے۔ جیسے خود بہار میں یہ عبارت نقل کی ہے کہ والازہر انہ حمام بن عبادہ اخی ربیع بن خثیم، اظہر یہ کہ یہ شخص جو ہے حمام بن عبادہ ہے اور یہ بھائی ہے کس کا؟ ربیع بن خثیم کا۔ تو بہرحال یہ نسب ہے کہ جو نقل کیا گیا ہے حمام کے بارے میں۔ اس خطبے کے نقل ہونے کے بارے میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ایک اختلاف یہ ہے کہ جیسے نہج البلاغہ میں نقل کیا گیا کہ حمام نے خود سفارش کی کہ آپ مجھے متقین کی صفات بیان کریں، لیکن مثال کے طور پر کلینی میں یا کنز الفوائد میں جو روایت نقل ہوئی ہے اس میں یہ کہ کچھ مولا کائنات کے چاہنے والے مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ تو مولانا نے فرمایا کہ مجھے تمہارے چہروں پر شیعوں کی علامات دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ تو امام نے، ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں شیعوں کی علامات بتائیے۔ ان میں سے ایک حمام تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ ہمیں شیعوں کی علامات بتائیے، تو پھر امام نے وہ پورا خطبہ دیا۔ بہرحال یہ مختصر سا اختلاف ہے جو اتنا زیادہ اہم نہیں ہے۔ امام نے پہلے جواب دینے سے گریز کیا اور چاہا کہ جواب نہ دیا جائے۔ یہ امام نے گریز کیوں کیا؟ کیوں امام نے جواب نہیں دیا؟ یعنی پہلے ہی شروع کر دیتے امام۔ تو اس کی جو وجہ تھی، پہلے تو خود خطبے کے آخر میں بیان ہو چکی ہے، خود مولا کائنات بیان کر چکے ہیں کہ مجھے اس پر اسی بات کا خوف تھا، یعنی یہ برداشت نہیں کر پائے گا، لہٰذا میں خودداری کر رہا تھا، میں پرہیز کر رہا تھا کہ میں بیان نہیں کروں، جتنا اس کو معلومات ہے اسی پر عمل کرے کافی ہے۔ لیکن بہرحال جب اس نے خود اصرار کیا تو پھر میں نے بیان کیا۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابن حدید معتزلی نے کئی ایک احتمالات دیے ہیں کہ امام نے کیوں جواب دینے سے گریز کیا، توقف کیا امام نے۔
تو ان احتمالات میں سے ایک احتمال یہ ہے کہ لأنہ علم ان المصلحۃ فی تاخیر الجواب، کیونکہ امام خود جانتے تھے کہ مصلحت یہ ہے کہ جواب تاخیر سے دیا جائے. یہ ایک عمومی جواب ہے، اسے کہنا چاہیے، یعنی اتنا کوئی خاص جواب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ صحیح ہر معاملے میں آپ یہی کہہ سکتے ہیں، یعنی امام مصلحت کے جاننے والے ہیں بالآخر. تو یہ کوئی وجہ نہیں ہوئی کہ آپ بولیں کہ امام مصلحت کے جاننے والے تھے لہذا انہوں نے جواب میں تاخیر کی. دوسری وجہ انہوں نے یہ پیش کی کہ لعلہ کان حضر المجلس من لا يحب ان يجيب فلما انصرف اجاب. دوسری وجہ یہ تھی کہ شاید اس مجلس میں، اس محفل میں کوئی ایک ایسا شخص تھا کہ امام نہیں چاہتے تھے کہ اس کے سامنے جواب دیا جائے، لہذا امام نے توقف کیا. جب وہ چلا گیا تو پھر امام نے جواب دیا. یہ ایسا ہوا ہے، اکثر روایات میں بھی ہمیں اس کے شواہد ملتے ہیں کہ بسا اوقات راوی نے ایک سوال کیا، امام نے ایک جواب دیا اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا جواب دیا جو اس کے برعکس تھا پہلے والے جواب کے. تو اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یقیناً اس محفل میں کوئی ایسا شخص تھا کہ جس کے سامنے امام جواب نہیں دینا چاہتے تھے، لہٰذا امام نے دوسرا جواب دیا. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. تیسری ایک وجہ جو ہے وہ جو ذکر کی ہے ابن ابی الحدید معتزلی نے کہ وَلَعَلَّهُ رَأَى أَنَّ تَثَاقُلَهُ عَنِ الْجَوَابِ يَشُدُّ تَشَوُّقُ حَمَّامٍ إِلَى سِمَاعِهِ فَيَكُونُ أَنْجَعَ فِي مَوْعِظَتِهِ، کہ شاید امام نے یہ دیکھا کہ اگر اس کو تھوڑی دیر سے جواب دیا جائے تو یہ سبب بنے گا کہ حمام میں مزید شوق پیدا ہو. بس اوقات آپ کیا کرتے ہیں، سسپینس کریٹ کرتے ہیں صحیح جواب دینے میں، یا آپ نے دیکھا ہوگا محفل میں بھی یا خطابت کرتے ہوئے بھی آپ کیا کرتے ہیں کچھ باتوں کو سسپینس کریٹ کر کے بیان کیا جاتا ہے تاکہ جب اگلی بات آپ کہیں تو وہ زیادہ نفوس میں واقع ہو جائے، یعنی زیادہ اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے. لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں، سسپینس رکھتے ہیں اپنی گفتگو میں. تو امام نے بھی یہ چاہا کہ شاید حمام میں مزید شوق پیدا ہو، لہٰذا امام نے پہلے جواب دینے سے گریز کیا. چوتھی وجہ ہے وہ خیر اب بیان اگر میں اس کو کروں تو آپ نہیں سمجھ پائیں گی، کیونکہ ایک بہرحال ایک خالصتاً جس سے کہنا چاہیے کہ اصولی بحث ہے. پانچویں ایک انہوں نے وجہ بیان کی کہ جو انتہائی بھونڈی وجہ ہے کہ وہ شاید مجھ جیسے کسی خطیب کے بارے میں کہا جائے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب خالق نہج البلاغہ کے بارے میں کہا جائے جو کہ خالق سخن ہے اس کے بارے میں اگر یہ گفتگو کی جائے تو یہ بالکل بھی جسے کہنا چاہیے کہ میل نہیں کھاتی ہے. لعلہ تثاقل عن الجواب لیرتب المعانی التي خطرت له في الفاظ مناسبۃ لها ثم ينطق بها كما يفعله المتروی في الخطبہ والقرید. کہ شاید امام نے جواب دینے سے توقف کیا، گریز کیا. اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ امام اپنے ذہن میں معانی کو مرتب کر رہے تھے تاکہ ان معانی کو مناسب الفاظ کے ساتھ پیش کیا جائے. یعنی جب ہمیں کوئی گفتگو کرنی ہوتی ہے، تقریر کرنی ہوتی ہے، مجلس پڑھنی ہوتی ہے تو ہم مجلس سے پہلے کیا کرتے ہیں، معانی کو مترتب کرتے ہیں. یعنی یہ ہمیں دینا ہے، میٹر دینا ہے اور اس کو اس طریقے سے پیش کرنا ہے، یہ والے الفاظ کہنے ہیں، یہ والے الفاظ نہیں کہنے. تو گویا انہوں نے بھی مولا کو کوئی ہمارے جیسا کوئی خطیب سمجھا اور کہا کہ یہ وہ معنی کو پہلے مرتب کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد مناسب الفاظ کو ڈھونڈ رہے تھے. یعنی وہ مولا جو فی البدی ایسا خطبہ دے کہ جو بغیر نقطے کا ہو، فی البدی ایسا خطبہ دے جو بغیر الف کا ہو، اس کے سامنے یہ باتیں کہنا انتہائی نامعقول ہے. تو بہرحال مختلف علتیں بیان ہوئیں، لیکن جو اصل علتیں ہیں وہ خود مولا کائنات نے بیان کر دی. اور اگر اس کے علاوہ کوئی علت آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو جو دوسری والی علت تھی یہ کہ حمام کے شوق میں اضافہ کرنا چاہتے تھے امام کہ اس میں مزید شوق پیدا ہو تاکہ میری باتیں اس کے دل میں جاگزین ہو جائیں اچھی طریقے سے. تو یہ علتیں تھیں جو کہ بیان کی گئیں. امام نے مختصر پہلے جواب دیا اور وہ قرآن کی آیت سے مطابقت رکھتا تھا کہ یا حمام اتق اللہ واحسن فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یا حمام اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نیک کام انجام دو، کیونکہ خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ خداوند کریم ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ نیک کام انجام دیتے ہیں. یہاں پر ساتھ کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کی نصرت میں ہے یا اللہ کی تائید ان لوگوں کے ساتھ ہے
کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، فاسق اور فاجر کے ساتھ اللہ کی تائید نہیں ہے، فاسق اور فاجر کے ساتھ اللہ کی نصرت نہیں ہے۔ اللہ کی نصرت متقی افراد کے ساتھ ہے، اگرچہ کہ دنیاوی اعتبار سے لوگ کہیں کہ تم گھاٹے میں ہو، تم خسارے میں ہو، لیکن اس کے باوجود اگر وہ متقی ہے تو وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ یہ خطبہ تھا۔ خطبہ دینے سے پہلے میں چاہتا ہوں، یعنی خطبہ شروع ہونے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں خود تقویٰ کا جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، وہ تھوڑا سا واضح کیا جائے آج کی گفتگو کی حد تک۔ آپ کے ذہنوں میں تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تمام نیک کام جاننے صحیح۔ اور پرہیزگاری، اور ایک کہا جاتا ہے ڈرو۔ ڈر کا معنی ہوتا ہے اتقوا اللہ۔ اتقوا اللہ کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اتقوا النار، جہنم سے کیا کرو؟ ڈرو۔ تو کہیں ترجمہ کیا جاتا ہے ڈرو کا، کہیں ترجمہ کیا جاتا ہے بچو کا۔ تو اصل ترجمہ کیا ہے؟ ڈرو یا بچو؟ اگر کہا جائے اتقوا اللہ تو آپ کہتے ہیں بچو کا ترجمہ کریں گے، یہاں پر اللہ سے بچو، اللہ سے ڈرو۔ لیکن اتقوا النار میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آتش جہنم سے بچو۔ تو بچو مانا ہے یا ڈرو مانا ہے؟ صحیح۔ لیکن بس اوقات کبھی کبھار اتنے جسے کہنا چاہیے کہ بالکل واضح مفاہیم ہمارے سامنے کیا ہوتے ہیں؟ غیر واضح ہوتے ہیں۔ یعنی تقویٰ پہ نہ جانے کتنی گفتگو آپ نے خود بھی کی ہوگی، خود بھی کری بھی ہوگی، لیکن کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ تقویٰ کے اصل معنی کیا ہے؟ ڈرو معنی ہے یا بچو معنی ہے؟ تقویٰ جو ہے وقایت سے نکلا ہے، اس کا جو اصل روٹ ورڈ ہے وقایہ، واو قاف الف یہ اور گول والی تے، وقایہ۔ اصل جو تقویٰ کے معنی ہیں وہ یہ ہے کہ احتفاظ، احتفاظ یعنی اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو بچانا، یہ اصل معنی ہے اس کی، جسے فارسی میں کہتے ہیں کہ مصنوعیت یا صیانت، صاد سے، صاد یہ نون تے، صیانت، ہاں صیانت یعنی بچانا اپنے آپ کو، احتفاظ اپنے آپ کو بچانا، یہ اس کے اصل معنی ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ جو خوف کا معنی کیا جاتا ہے یا اجتناب کا معنی کیا جاتا ہے یا پرہیزگاری کا معنی کیا جاتا ہے، یہ لازم معنی ہے، یعنی اپنے آپ کو بچانے کا لازمہ یہ ہے کہ تم کیا کرو؟ آتش جہنم سے ڈرو یا آتش جہنم سے بچو۔ اپنے آپ کو بچانے کا لازمہ یہ ہے، یعنی جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، ڈرو سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ کوئی ڈرنے والی چیز نہیں ہے، کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اصل معنی یہ پوشیدہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عقاب سے، اللہ کے سزا سے ڈرو۔ ڈرو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بچاؤ۔ بچنے کا جو لازمہ ہے وہ کیا ہے؟ خوف ہے۔ جب تک آپ کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا آپ اس چیز سے ڈریں گے نہیں، آپ اسی چیز سے بچیں گے نہیں۔ لہذا ایک لازم جو وقایت کا ایک لازم معنی ہے وہ معنی کیا جاتا ہے، درست ہے۔ ایک اور آیت چلیں، میں آپ کی دلچسپی کو برقرار رکھتے ہوئے ایک اور آیت کا ترجمہ آپ سے پوچھتا ہوں، بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس کا ترجمہ آپ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے۔ حالانکہ عربی میں ترجمہ نہیں ہے، یعنی جو عربی کے الفاظ ہیں اس کا یہ ترجمہ نہیں بنتا ہے۔ وما ادراک، اور کس چیز نے تجھے پہچانوایا، کیا پہچانوایا؟ ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے۔ صحیح ہے۔ اس کا لازم معنی ہے جو ہم کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اسی طریقے سے بیان کریں گے تو شاید اردو جو سمجھنے والا ہے شخص اس کو سمجھ میں نہ آئے کہ اور کس چیز نے تجھے پہچانوایا کہ شب قدر کیا ہے۔ اس کا لازم معنی کیا کرتے ہیں؟ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ ہاں، یعنی ایک نفی ہو رہی ہے، اور کسی یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تجھے پہچانوا سکے کہ شب قدر کیا ہے۔ صحیح ہے۔
اس کو ہم لازم معنی یعنی اپنے الفاظ میں ڈھال کر بولتے ہیں کہ اور تجھے کیا معلوم شب قدر کیا ہے. تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ معنی کو صحیح سمجھانے کے لیے آپ اصلی معنی کو چھوڑ کر جو اس کے لازم معنی ہوتے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. جیسے کہ تقویٰ میں بھی ایسی ہوا. صحیح ہے, میں نے آپ سب سے پوچھا کہ تقویٰ معنی کیا ہے, آپ نے کہیں پہ کہا ڈرو, کہیں پہ کہا بچو. کسی نے یہ نہیں کہا کہ تقویٰ کے معنی کیا ہے حفاظت کرنا, حفاظت کرنا, اپنے آپ کو بچانا, اصل معنی یہ ہے. لیکن دوسرے جو معنی ہیں وہ اس معنی کے لازم ہیں, یعنی جب انسان اپنے آپ کو بچائے گا تو یقیناً ڈرے گا, عذاب الہی سے ڈرے گا, جب ہی اپنے آپ کو بچائے گا, ورنہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. تو یہ ایک بہرحال ایک لغوی بحث تھی, خیر جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. تقویٰ کسی عمل کا نام نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں, غلط کہہ رہا ہوں؟ عمل کا نام نہیں ہے کسی. صحیح کہہ رہا ہوں. تقویٰ کسی عمل کا نام نہیں ہے. تقویٰ ایک صلاحیت کا نام ہے, ایک استعداد کا نام ہے. یعنی نماز پڑھنے کا نام تقویٰ نہیں ہے, روزہ رکھنے کا نام تقویٰ نہیں ہے, حج انجام دینے کا نام تقویٰ نہیں ہے, جہاد کرنے کا نام, دیگر فرائض کو انجام دینے کا نام, حرام شراب سے بچنے کا نام تقویٰ نہیں ہے. بلکہ آپ متقی ہوں گے تو نماز پڑھیں گے, آپ متقی ہوں گے تو روزہ رکھیں گے, آپ متقی ہوں گے تو غیبت سے بچیں گے, آپ متقی ہوں گے تو تہمت سے بچیں گے. اس کا مطلب ہے کہ تمام کام انجام دینے کے لیے آپ میں ایک استعداد, ایک صلاحیت ہونی چاہیے کہ جس کا نام کیا ہے, تقویٰ ہے. لہذا یہ جو آیت پڑھی گئی لعلکم تتقون, لعلکم تتقون کیوں کہا گیا؟ کہ یہ روزہ رکھنے سے شاید تم میں صلاحیت پیدا ہو. کس چیز کی؟ تقویٰ کی. تم میں اللہ کا خوف پیدا ہو, اس روزے کی وجہ سے تم میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ تم اپنے نفس پر اس طرح سے کنٹرول پیدا کر سکو کہ اب اگر تمہارے سامنے کوئی حرام آئے تو تم اپنے آپ کو بچا سکو. کیونکہ روزے میں جب کہا گیا کہ تم پر کھانا پینا حرام ہے, یعنی وہ کھانا پینا جو عام حالت میں جائز ہے, عام حالت میں پانی پینا جائز ہے, عام حالت میں کھانا کھانا جائز ہے, عام حالت میں مثال کے طور پر دیگر اور بہت سے کام ہیں, ازدواجی تعلقات مثال کے طور پر جائز ہیں. لیکن روزے کی حالت میں ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا کہ دیکھو روزے میں کھانا پینا حرام ہے, روزے میں ازدواجی تعلقات مثال کے طور پر قائم کرنا حرام ہے. تو جب تم اپنے آپ کو اتنا پابند کر لو گے کہ تم میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ, تو تمہاری طاقت اور قوت خود بخود اضافہ ہو جائے گی. اس میں اضافہ ہو جائے گا کہ تم حرام چیزوں سے بطریق اولیٰ اپنے آپ کو بچا سکو گے. لہٰذا خداوند کریم نے روزے میں کیا کہا کہ روزے میں تمہیں کرنا کچھ نہیں ہے, سب چیزوں سے بچنا ہے. کھانا نہیں کھانا, پینا نہیں ہے, مثال کے طور پر ازدواجی تعلقات نہیں کرنے ہیں, اللہ رسول پر جھوٹ نہیں باندھنا ہے. سب چیزیں کیا ہیں؟ نہیں کرنی ہے. کرنا کیا ہے؟ کرنا کچھ نہیں ہے, کرنا کچھ نہیں ہے. یعنی تقویٰ میں جو خداوند کریم سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جو اہم ایلیمنٹ ہے وہ بچنے کا زیادہ طریقہ کیا ہے, اس میں زیادہ تاثیر رکھتا ہے بنسبت کرنے سے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر آپ کو 2 چیزیں لکھتا ہے, یہ دوائی ہے یہ کھا لینا, چاول نہیں کھانے, چکنائی نہیں کھانی ہے. یعنی دوائی کے ساتھ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ پرہیز بتاتا ہے. اگر آپ دوائی بھی کھاتے رہیں اور پرہیز بھی نہ کریں تو آپ صحیح ہو سکتے ہیں. یعنی ایک شخص کو شدید نزلہ ہو, وہ ایک طرف سے مثال کے طور پر دوائی بھی کھائے اور ایک طرف سے ٹھنڈی کوک کی بوتل بھی چڑھا جائے مثال کے طور پر, کیسے صحیح ہوگا؟ وہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک یہ دونوں کام نہیں ہوں. لیکن اگر دوائی نہ کھائے, صرف پرہیز کرے تو صحیح ہو سکتا ہے, صحیح ہو سکتا ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ دیر میں صحیح ہوگا. اچھا یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے مرض پر, بہرحال اس کا مرض کیسا ہے. بسا اوقات مرض کے لیے ضروری ہے کہ دوائی کھانا, لیکن عام طور پر اگر انسان دوائی نہیں بھی کھاتا ہے, صرف پرہیز کرتا ہے تو صحیح ہو سکتا ہے. اس لیے مولا کائنات نے کہا کہ جو پرہیز ہے وہ سب سے بہترین دوا ہے جو نقل ہوا ہے روزے کی حالت میں. جو روایت ایک نقل ہوئی ہے, میں مفہوم اس کا پیش کر رہا ہوں کہ پرہیز جو ہے وہ سب سے بہترین دوا ہے.
تو روزے میں بھی جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے وہ کیا سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنے ہیں، یعنی آپ کو پرہیز سکھایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خطبہ شعبانیہ میں جب مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا نے جب پوچھا کہ ای الاعمال افضل فیہ، یعنی کون سا عمل اس مہینے میں سب سے زیادہ افضل ہے، کون سا عمل انجام دیا جائے، تو جواب میں رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا؟ البرع عن محارم اللہ۔ پوچھا تھا کرنے کے بارے میں، جواب دیا نہ کرنے کے بارے میں۔ اللہ کے محرمات سے بچنا یہ سب سے افضل عمل ہے ماہ مبارک رمضان میں، یعنی نماز شب پڑھنا، تلاوت قرآن پڑھنا، روزانہ کی دعائیں پڑھنا، ہر نماز کے بعد جو واجب دعا ہے وہ پڑھنا، مثال کے طور پر ہر رات کی نماز پڑھنا، ہر رات کی دعا پڑھنا، شب قدر کے اعمال، سارے اعمال اپنی جگہ، لیکن اس سے بڑھ کر کیا عمل ہے؟ الورع عن محارم اللہ، اللہ کے حرام کاموں سے، جو اللہ نے حرام کام قرار دیے ہیں ان سے کیا کرنا؟ پرہیز کرنا۔ یہ سب سے بڑا عمل ہے، یعنی گویا بتلانا ہی چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جب تک تم یہ کام نہیں کرو گے ان چیزوں کی تاثیر نہیں ہوگی تمہارے اندر، یعنی وہی والی بات ہے کہ جب تک تم پرہیز نہیں کرو گے، دوائیوں پہ دوائی تم کھاتے رہو دوائیاں، کیا ہوگا؟ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تمہیں پرہیز پہلے کرنا پڑے گا۔ وہ پرہیز کیا ہے؟ اللہ کے حرام کاموں سے بچو۔ لہذا حرام کاموں سے بچنے کا نام ورع ہے۔ ورع یعنی حرام کاموں سے بچنا، اس کا نام ورع ہے۔ یعنی تقوی کا ایک طرف جو تقوی کے دو مقومات ہیں، ایک یہ کہ حرام کام سے بچنا، واجبات کو انجام دینا، تو جو حرام کام سے بچنا ہے وہ ورع ہے، اس کو ورع کہتے ہیں۔ تو یہ تقوی ہے، جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ تقوی ایک صلاحیت کا نام ہے، ایک استعداد کا نام ہے، کہ وہ صلاحیت جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ صلاحیت انسان کو گناہ سے روکتی ہے اور واجب کاموں کو انجام دینے پر ابھارتی ہے۔ یعنی ایک انسان ہے، مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہے اپنی زندگیوں میں، زلزلہ آ گیا خدا نخواستہ، یا مثال کے طور پر چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی ہو گیا لیٹے ہوئے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو فوراً فکر ہو جاتی ہے کہ بھئی نماز پڑھنی ہے، کیونکہ اب نماز واجب ہو گئی ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے جو ان کو ابھار رہی ہے کہ بھئی نماز فوراً پڑھنی ہے؟ سورج گرہن ہو گیا یا چاند گرہن ہو گیا تو اب نماز پڑھنی ہے، یہ زلزلہ آ گیا تو سر کے طور پر نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ جو چیز ان کو ابھار رہی ہے دوسرے کو نہیں ابھار رہی ہے، دونوں انسان ہیں، دونوں ایک ہی گھر کے رہنے والے ہیں، ایک کو ابھار رہی ہے ایک کو نہیں ابھار رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک میں صلاحیت موجود ہے، دوسرے میں وہ صلاحیت یا موجود نہیں ہے یا اس حد تک موجود نہیں ہے، کیونکہ ضعف اور شدت اور ضعف پایا جاتا ہے، کسی میں یہ صلاحیت انتہائی درجے پر ہوتی ہے اور کسی میں یہ صلاحیت انتہائی درجے پر نہیں ہوتی، بلکہ اس کی یہ صلاحیت ضعیف ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے وہ افراد کہ جو نماز پڑھنے والے افراد ہیں، جو یعنی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کچھ افراد جب وہ سفر پہ جاتے ہیں، مثال کے طور پر جہاز میں نماز نہیں پڑھتے، یا مثال کے طور پر ٹرین کا سفر کرتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ عام طور پر نماز پڑھنے والے ہیں۔ ایسا بہت ہوتا ہے ہمارے ساتھ، بالخصوص مثال کے طور پر زیارت پہ جانے والے، اب زیارت کے سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ کی نماز فجر قضا ہو رہی ہے، یعنی آپ جا رہے ہیں زیارت کے سفر پہ، مولا کائنات کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کی نماز فجر مثال کے طور پر قضا ہو رہی ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مثال اگر ٹرین میں یا تو آپ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں یا آپ کو اگر مسائل معلوم نہیں ہے تو سیکھ کے جائیں، جب آپ کو معلوم ہے کہ ٹائم ہو جائے گا تو آپ پوچھیں گے کہ جب سفر کے دوران اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کیسے پڑھی جائے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں کرتے یہ کام، تو یہ چیز بتاتی ہے کہ کتنی صلاحیت موجود ہے اور کتنی صلاحیت موجود نہیں ہے، کتنا ضعف پایا جاتا ہے اور کتنی شدت پائی جاتی ہے۔ یہ ہو گئے تقوی کے معنی کہ ہم نے کہا کہ تقوی جو ہے وہ کسی عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی ایک صلاحیت کا نام ہے، ایک استعداد کا نام ہے۔ جب وہ استعداد انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے اور واجبات کو انجام دیتا ہے، اور جتنی یہ صلاحیت، یہ استعداد قوی ہوتی جاتی ہے اتنا ہی اس کے لیے اعمال کو انجام دینا آسان ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی اب دیکھیں، جس شخص نے زندگی میں کبھی روزہ نہ رکھا ہو، اب اس کو روزہ رکھوائیں،
تو کتنا مشکل ہے اس کے لیے. پہلا روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے کہ کبھی روزہ نہیں رکھا ہے. جس شخص کی خدا نخواستہ عادت ہو کہ بات بات پر گالیاں دیتا ہے، آپ اس سے کہیں کہ دیکھو 5 منٹ کی گفتگو کرنی ہے لیکن ایک گالی بھی نہیں دینی، تو کیا کرے گا؟ ہر لفظ کے بعد رکے گا یا ہر جملے کے بعد رکے گا، مشکل ہو جائے گا اس کے لیے. پہلے انجام دینا مشکل ہے، لیکن جب یہ استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا. اس لیے بعض لوگ حیرت کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ امام ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھیں. وہ آپ کے لیے مشکل ہے، ان کے لیے مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے مشکل ہے. اس لیے کہ ہمارے لیے یوں مشکل ہے کہ ہمارے لیے تو فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنا ہی مشکل ہے. لہٰذا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ یار میں 1000 رکعت نماز کیسے پڑھوں گا. یعنی بسا اوقات ہم جب جاتے ہیں مسجد کوفہ میں اور وہاں پہ اعمال انجام دیتے ہیں، اگرچہ کہ مستحب اعمال ہیں، ہر مصلی پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اتنی زیادہ نمازیں نہیں ہیں، لیکن جب آخری مصلی پر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مولانا کیا پوری زندگی کی نمازیں آج ہی پڑھوانی ہیں آپ کو. حالانکہ مشکل سے اگر میں شاید کاؤنٹ کروں تو شاید ساری ملا کر 24 رکعت بنتی ہوں گی یا کچھ ایسی اسی کے آس پاس 20-22 رکعتیں بنتی ہوں گی، وہ بھی 2 رکعتیں گی، وہ بھی مستحب نمازیں. صحیح. تو اس میں ہی ہم جو جسے کہتے ہیں کہ ہاپ جاتے ہیں. ہم کیوں ہاپ جاتے ہیں؟ کیونکہ نفس کو عادت نہیں دی ہے، اس صلاحیت اس مرحلے پر موجود نہیں ہے. یا کسی شخص کے لیے جس نے کبھی نماز جعفر تیار نہیں پڑھی ہو، پہلی مرتبہ اس سے کہا جائے کہ اب تم نماز جعفر تیار پڑھنا شروع کرو، وہ مشکل کام ہے اس کے لیے. میرے لیے بھی مشکل تھا پہلی مرتبہ نماز جعفر تیار پڑھنا. صحیح ہے. انسان اسی اس میں رہتا ہے کہ ختم کب ہوگی اور یہ تسبیح کب ختم ہوگی. لیکن پھر جب انسان ایک آ جاتا ہے، یعنی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کام آہستہ آہستہ اس کے لیے کیا ہوتے جاتے ہیں؟ آسان ہو جاتے ہیں. ایک مومنہ کے لیے مثال کے طور پر پہلی مرتبہ اس سے کہا جائے جو خدا نخواستہ بے حجاب پھرتی ہو، اس سے کہا جائے کہ اب تم حجاب کرو، تو یقیناً پہلے مرحلے میں اس کے لیے مشکل کام ہے کہ اپنے آپ کو پورا لپیٹنا، وہ بھی بالخصوص مثال کے طور پر کراچی کی گرمی میں. اور اب کہا جائے کہ تم نکلو باہر، کام بھی تمہیں کرنے ہیں، یہی کرنا ہے، تمہیں اپنے دیور سے بھی پردہ کرنا ہے، تمہیں اپنے جیٹ سے بھی پردہ کرنا ہے. صحیح ہے. اور اس کے لیے مشکل ہے. لیکن بہرحال جب انسان ایک مرتبہ خدا کی راہ میں نکل پڑتا ہے تو پھر خداوند کریم خود اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جیسے خود مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تقوی اللہ حمت اولیاء اللہ محارمہ، اللہ کا جو تقوی ہے وہ اللہ کے اولیاء کو بچاتا ہے اس کے محارم سے، یعنی حرام کام سے. یہ خود کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ جو ہم نے پہلے بات کی کہ تقوی کس کا نام ہے؟ صلاحیت کا نام ہے، استعداد کا نام ہے. وَأَلْزَمَتْ قُلُوبَهُمْ مَخَافَتَهُ، اور یہ جو تقوی ہے یہ ان کے قلوب میں اللہ کے خوف کو لازم قرار دے دیتا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ یعنی اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اسحرت لیالیہم، کہ یہ اپنی راتیں جاگ کر گزارتے ہیں. وَأَضْمَتْ حَوَاجِرَهُمْ، اور ان کے دن روزوں میں گزرتے ہیں. یہاں تک. اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے، یقیناً آپ لوگوں سے بھی کیا گیا ہوگا یا آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا، وہ یہ کہ آیا یہ جو تقوی کی باتیں ہو رہی ہیں یا حرام سے بچو، مثال کے طور پر واجبات کو انجام دو، یہ انسان کی جو آزادی ہے اس کے سلب کرنے کے مترادف نہیں ہے. اللہ نے انسان کو آزاد خلق کیا ہے نہیں؟ ہر انسان آزاد ہے، تو وہ جیسی چاہے زندگی گزارے. یعنی ایک خاتون کہتی ہے کہ صحیح ہے، اللہ نے مجھے حسن دیا ہے، میری مرضی، میں پردہ کروں یا پردہ نہ کروں، میں حجاب کروں یا نہ کروں، میں اسکارف لوں یا اسکارف نہ لوں، میری مرضی. ایک نوجوان مثال کے طور پر کہتا ہے کہ میری مرضی ہے، اللہ نے مجھے خلق کیا ہے، مجھے کان دیے سننے کے لیے، میری مرضی میں گانا سنوں، میری مرضی میں اذان سنوں، میری مرضی میں منقبت سنوں. تو یہ تقوی آیا انسان کی آزادی کو چھین لیتا ہے اور انسان کو کہتا ہے کہ تم غلام ہو یا نہیں؟ تقوی کے معنی کچھ اور ہیں، ہمیں کچھ غلط بیان کیے گئے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کا اپنے آپ کو یہ فرض کرنا کہ وہ آزاد ہے، یہی سب سے بڑی غلطی ہے. انسان آزاد نہیں ہے. جب آپ کے اوپر ایک ٹائٹل آ گیا عبد کا، عبد کے معنی کیا ہیں؟ بندہ. آپ بندے ہیں.
کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس وہ کس کا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے تو پھر کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ میری مرضی؟ بالکل اللہ کی مرضی کے پابند ہیں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ میری مرضی؟ جب یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، کان اللہ کے دیے ہوئے ہیں، خوبصورتی اللہ کی دی ہوئی ہے، آنکھیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، کان اللہ کے دیے ہوئے ہیں، زبان اللہ کی دی ہوئی ہے، تو پھر میں کس منہ سے بولتا ہوں کہ میری مرضی، میرا جسم میری مرضی؟ کس منہ سے انسان کہتا ہے؟ بھائی آپ کا جسم نہیں ہے، یعنی غلطی آپ کی یہی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا جسم ہے۔ نہ آپ کا جسم ہے، نہ آپ کی زندگی ہے، نہ آپ کی ذات ہے، جو کچھ ہے کیا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، سب کے سب۔ واللہ هو الغنی الحمید، خداوند کریم ہے جو ہر ایک سے بے نیاز ہے اور صاحب حمد ہے۔ تو ہم سب کے سب فقیر ہیں، کروڑ پتی بھی فقیر ہے اور جو جھوپڑی میں رہ رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، سب کے سب۔ کوئی امیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اب ضرورت نہیں ہے اللہ کی، نعوذ باللہ۔ کوئی امیر آپ کو ایسا ملا جو کہے کہ مجھے اب ضرورت نہیں ہے اللہ کی، اور اگر کوئی سوچتا بھی ایسا ہے تو اللہ اس کو ایک جھٹکے میں دکھا بھی دیتا ہے کہ کیسے تم کہہ رہے ہو کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص کہے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، کتنا عجیب سا جملہ ہے۔ جیسے کہ ایک دعا بھی نقل ہوتی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدًا، اے پروردگار مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے اوپر نہ چھوڑ۔ کتنی دیر کے لیے؟ پلک جھپکنے کے برابر بھی، یعنی اتنے لمحے کے لیے بھی اگر تو نے مجھے میرے پر چھوڑ دیا تو یہ میری بربادی کے لیے کافی ہے۔ یعنی انسان کے لیے بربادی کے لیے، انسان کے عذاب کے لیے سب سے بڑا یہی عذاب ہے۔ خدا کہے کہ جا تو تیری زندگی، کہاں جائے گا انسان؟ کس کے در پر جائے گا؟ تو لہٰذا یہ ایک غلط فہمی ہے کہ انسان سوچے کہ میں آزاد ہوں۔ انسان آزاد نہیں ہے، انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا عبد ہے۔ لہٰذا جب اللہ کا عبد ہے تو اس کی زندگی بھی عبدیت کے تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ تقویٰ کا ہرگز معنی یہ نہیں کہ آزادی کو سلب کر لینا، بلکہ تقویٰ کا معنی یہ کہ بچانا، یعنی خداوند کریم آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ جب آپ بچتے ہیں کسی چیز سے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ محدود ہو گئے۔ مثال کے طور پر آپ لباس پہنتے ہیں، یہ لباس آپ کیوں پہنتے ہیں؟ اس لیے کہ گرمیوں میں آپ کو محفوظ رکھ سکے گرمی سے، سردیوں کا لباس آپ کو سردی سے محفوظ رکھ سکے۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے آپ کے عیوب کو ڈھانپ سکے، آپ کے بدن کو ڈھانپ سکے، آپ کو سردی گرمی سے بچائے، اور ایک اس کا ثانوی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت کو نکھارے، آپ کی شخصیت کو اچھے طریقے سے پیش کرے۔ اس وجہ سے آپ لباس پہنتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ آپ نے تو یہ لباس جو ہے وہ آپ کی آزادی کے برخلاف ہے، اللہ نے آپ کو بغیر لباس کے خلق کیا ہے تو آپ بغیر لباس کے گھومیے۔ یعنی کوئی کہے کہ کیونکہ اللہ نے آپ کو بغیر لباس کے خلق کیا ہے لہذا اب آپ بغیر لباس کے گھومیے، آزاد بالکل، تو کوئی ماننے کو تیار ہوگا اس بات کو؟ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا، بلکہ وہی کہے گا کہ لباس جو ہے وہ آزادی کے مخالف نہیں ہے، بلکہ یہ جو لباس ہے یہ لباس میری حفاظت کے لیے ہے، میری صیانت کے لیے ہے، جس کو میں پہن رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک دو اور مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مثال کے طور پر آپ جب گھر بناتے ہیں تو گھر بنانے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ گھر کی چار دیواری بناتے نہیں بناتے ہیں، گھر کی کھڑکیاں بناتے ہیں، آپ دروازے لگاتے ہیں۔ کوئی آپ سے کہے کہ بھائی کیا ضرورت ہے، آپ آزاد خلق ہوئے ہیں، آپ ایسے ہی رہیں، نہ چار دیواری بنائیں نہ دروازہ بنائیں، گھر آپ کا بالکل کھلا ہو، امام بارگاہ، جو چاہنا ہے جو آنا چاہے آئے، جو جانا چاہے جائے۔ تو کوئی اس بات کو مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ اس لیے کہ گھر میرا حریم ہے، یعنی یہ گھر میں اپنے آپ کو اس گھر سے کے ذریعے سے بچانا چاہتا ہوں، محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ تم نے تو اپنے آپ کو اپنے گھر میں قید کر لیا۔ کسی سے آپ نے جملہ سنا ہے؟
کہ کوئی کہ آپ کسی سے کہیں کہ میں نے وہاں گھر بنایا ہے تو سب آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ مبارک ہو. کوئی یہ نہیں کہتا او تم نے تو قید کر لیا اپنے آپ کو, تمہیں تو میدان میں رہنا چاہیے تھا. کوئی نہیں کہتا. تو یہ ساری مثالیں آپ کی خدمت میں نے پیش کی. اس کا لب لباب اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ تقویٰ کے معنی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.